اس گھر کی تعمیر کراؤں گا، اور اس گھر کا جو مسالہ تیار کرے گا، اس گھر کا جو گارا بنائے گا، ایک ہوگا خلیل اللہ، ایک ہوگا ذبیح اللہ، ایک اللہ کا دوست ہوگا، ایک اللہ کے راستے میں قربان ہونے والا ہوگا۔ دونوں اللہ کے پیارے ہوں گے، دونوں اللہ کے برگزیدہ ہوں گے، دونوں اللہ کے خاص اور مقرب کیے ہوئے بندے ہوں گے۔ اس کے ذریعے سے میں اس بیت اللہ کی تعمیر کراؤں گا۔ کوئی عام مستری تھے؟ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے ذریعے سے اللہ نے کعبۃ اللہ کی دیواروں کو بلند کیا، ان کی تعمیر کو کھڑا کیا۔ لیکن اس سے پہلے یہ تعمیر جو دنیا کے اندر گھر بنا، سب سے پہلا گھر بنا، کس نے بنایا؟ کیونکہ ابراہیم کا زمانہ تو بہت بعد کا زمانہ ہے۔ دنیا کے اندر سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر بھیجا، کہا کہ اے میرے آدم، تو دنیا کا سب سے پہلا انسان، اب تیرے ذریعے سے میں اپنے انجینئر کو بھیجتا ہوں، وہ نقشہ تیار کرے گا اور تم اس کی گھر کی تعمیر کرو۔ اور وہ گھر کون سا ہوگا؟ میرا گھر ہوگا، بیت اللہ ہوگا، خانہ کعبہ ہوگا، مکۃ المکرمہ کا گھر ہوگا، مسجد الحرام کا گھر ہوگا۔ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آسمان سے بھیج دیے، کہا ہے کہ اے جبرائیل جاؤ، میں آج اپنے گھر کی بنیاد رکھنا چاہتا ہوں، آج میں زمین کے ٹکڑے کو پھیلانا چاہتا ہوں، آج زمین کے اندر وہ گھر بنانا چاہتا ہوں جو گھر مبارک بھی ہوگا، لوگوں کے لیے رحمت بھی ہوگا، اور جو اس گھر کے اندر داخل ہو جائے گا وہ بھی محترم بن جائے گا، اور جو اس گھر کے اندر پناہ لے گا کوئی آدمی اس کو قتل نہیں کر سکتا، کوئی آدمی اس کو سزا نہیں دے سکتا، چاہے جانور بھی آ جائے تو جانور کو بھی اس گھر کے اندر تم قتل نہیں کر سکتے۔ اگر شیر بھی آ جائے حدود حرم کے اندر تو آپ شیر کو بھی نہیں مار سکتے، یہاں تک کہ حدود حرم کے اندر اپنے سر کے بال کو بھی نہیں توڑ سکتے، اپنے جسم کے بال نہیں توڑ سکتے، اپنے دانتوں سے اپنے ناخن کو بھی نہیں کاٹ سکتے، کیونکہ وہاں تمام چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا کہ یہاں ہر چیز کو میں نے امن دے دیا، ہر چیز کو میں نے مامون کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل اور حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے سب سے پہلی تعمیر ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للناس، سب سے پہلا گھر جو بنایا وہ لوگوں کے لیے رہنمائی کا گھر بنایا، وہ لوگوں کے لیے ہدایت یافتہ گھر بنایا، وہ لوگوں کے لیے رحمت والا گھر بنایا۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اللہ نے ایک جگہ بنایا، اس کے اندر مقام ابراہیم کو بھی داخل کیا، یہ بعد کی بات ہے، لیکن سب سے پہلی بنیاد کعبۃ اللہ کی دیوار بنی۔ اس کے بعد جب طوفان نوح آیا، طوفان نوح کے بعد جو حضرت آدم علیہ السلام سے اور حضرت جبرائیل کے ذریعے سے جو گھر بنا تھا وہ طوفان نوح کے اندر مٹا دیا گیا، اس کی بنیاد گارے کے اندر مٹی کے اندر دب گیا، بنیاد ختم۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھیجا، تو اللہ نے حضرت ابراہیم کو فرمایا کہ اے ابراہیم، میرا جو پہلا گھر بنا تھا دنیا کے اندر، میرا جو پہلا گھر کا عبادت کے لیے میں نے بنوایا تھا آدم کے ذریعے سے، وہ طوفان نوح کے اندر ختم کر دی گئی، اس لیے جاؤ اب اس گھر کی دوبارہ تعمیر کرو، اس گھر کی بنیادوں کو اوپر اٹھاؤ، اس کی دیواروں کو صحیح کرو، ان کی دیواروں کو درست کرو۔ کیونکہ جب طوفان نوح آیا تھا دنیا کی تمام چیزوں کو اللہ نے مٹا کر کے رکھ دیا تھا، یہاں تک کہ کعبۃ اللہ کا نشان بھی مٹ گیا تھا، تو اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے پھر اس کعبۃ اللہ کی نشاندہی کی گئی، اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس نشاندہی کو بتایا گیا، جس کو قرآن نے نقشہ کھینچا ہے۔ قرآن نے ایک بہترین انداز میں اس کعبۃ اللہ کے نقشے کو جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل کے ذریعے سے کھڑا کیا گیا بیان کیا ہے۔
وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جب کعبۃ اللہ کا نام و نشان مٹ گیا طوفان نوح کے ذریعے سے، تو اللہ نے آسمان سے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور مستری منتخب کر دیا کہ او میرے خلیل، او میرے دوست، جاؤ میرا جو گھر پہلا بنا تھا اس گھر کی بنیادوں کو دوبارہ تعمیر کرو، اس گھر کی دیواروں کو دوبارہ درست کرو۔ قرآن نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، حضرت ابراہیم نے جو بنیاد رکھی وہ نئی بنیاد نہیں رکھی، بلکہ بنیاد تو پرانی تھی جو اللہ نے فرشتے اور حضرت آدم کے ذریعے سے رکھی تھی۔ اس کی دیواروں کو جو مٹا دی گئی تھی، دیواروں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلند کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اونچا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دیوار کو بلند کرتے جا رہے تھے، اینٹ ڈالتے جا رہے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام گارا بناتے تھے، مسالہ تیار کرتے تھے، باپ کو دیتے تھے۔ دونوں باپ بیٹے کے ذریعے سے حضرت جبرائیل کی نگرانی میں اس کعبۃ اللہ کی دوبارہ تعبیر ہوئی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کعبے کو تعمیر کر رہے تھے تو یہ بھی فرماتے جا رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہم اس لائق نہیں ہیں کہ آپ کے گھر کی ہم تعمیر کر سکیں، ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہم آپ کے گھر کی بنیاد کو بنائیں۔ اے اللہ، آپ نے ہمارے لیے چن لیا، یا اللہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے، لیکن اے ہمارے رب، ہم کمزور بندے ہیں، ہم نااہل ہیں، ہم سے کچھ نہیں آتا۔ ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم سے جیسی اس گھر کی خدمت ہوتی ہے، جیسے ہم ٹوٹے پھوٹے اس گھر کی دیواروں کو تعمیر کرتے ہیں، یا اللہ ہماری اس تعمیر کو قبول کر لیجئے۔ ربنا تقبل منا، اے اللہ قبول کر لیجئے۔ اگر آپ قبول نہیں کریں گے تو ہماری یہ محنت بیکار ہو جائے گی، ہماری یہ محنت ضائع ہو جائے گی۔ اس لیے جیسے بھی ہم جان کی، مال کی، جس طرح بھی قربانی دیتے ہیں، نگرانی کی جیسے بھی ہم اپنی قربانی کرتے ہیں، یہ باپ بیٹے اپنے خون پسینے سے ہم جو اس گھر کی تعمیر کرتے ہیں، یا اللہ اس گھر کو تعمیر کو سن لیجئے۔ کیا فرمایا؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کیونکہ آپ ہی سننے والے ہیں، آپ ہی جاننے والے ہیں، آپ ہماری اس دعاؤں کو سن لیجئے، ہم کمزور ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ہم دونوں باپ بیٹے اس لائق نہیں ہیں، لیکن اللہ آپ نے جو ہمارے لیے منتخب کر دیا، ہمیں جو اپنے گھر کے لیے قبول کر لیا، یا اللہ ہماری اس محنت کو بھی قبول فرما لیجئے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک، اللہ نے فرمایا ہم جیسے کمزور تھے اپنے کمزوریوں کے باعث اس گھر کی تعمیر کرتے ہیں، لیکن اے اللہ میری ذریت کے اندر، میری اولادوں کے اندر برکت عطا فرما دیجئے، اور اتنی برکت دیجئے اے اللہ مجھے معلوم ہے کہ میں جو یہ گھر بنا رہا ہوں میں اس گھر کو آباد نہیں کر سکوں گا، یا اللہ میں اس گھر کی بنیاد تو رکھ رہا ہوں، لیکن مجھے امید نہیں ہے کہ میں اس گھر کو آباد کر سکوں، اس گھر کو میں پھیلا سکوں، اس گھر کے اندر مکمل طور پر میں عبادت کر سکوں۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک، میری ذریت کے اندر ایک ایسے نبی کو پیدا کر دیجئے، ایک ایسے نبی کو بھیج دیجئے، ایک ایسے امت مسلمہ کو بھیج دیجئے جو میرے اس گھر کو آباد کرنے والا ہو، میرے اس گھر کی عظمت کو سمجھنے والا ہو، میرے اس گھر کی بلندی کو سمجھنے والا ہو، میرے اس گھر کی جو اہمیت ہے، جو اس گھر کی فضیلت ہے، اس لوگوں کے دلوں کے اندر رائج ہو۔ یا اللہ ایسی امت اور ایسے نبی کو پیدا فرما دیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اللہ نے ہم مسلمانوں کو چن لیا،
اللہ نے ہمارے نبی کو بتا دیا. ہمارے نبی سے پہلے کعبۃ اللہ کی اتنی عظمت نہیں تھی لوگوں کے درمیان. کعبۃ اللہ کا اس طرح حج اور عمرہ نہیں کیا جاتا تھا. کفار مشرکین حج کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے، لیکن عریاں ہو کر، ننگے ہو کر، عورت مرد سب ننگے ہو کر کعبے کی تعبیر کرتے تھے. یہ کعبے کی جو حج کا جو طریقہ بتایا، عمرہ کا جو طریقہ بتایا، کعبۃ اللہ کا طواف کا جو طریقہ بتایا، کعبۃ اللہ کی جو عظمت، جو اہمیت کو جو بیان کیا، وہ کس نے بیان کیا؟ وہ ہمارے اور آپ کے نبی سرور کونین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. اور یہ کس کی دعا تھی؟ حضرت ابراہیم کی، کہ اللہ میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، میرے باپ بیٹے کے اندر اتنی اہمیت نہیں ہے، اللہ میں دعا کرتا ہوں میری ذریت کے اندر ایسے نبی کو پیدا کر دیجئے، ایسے امت مسلمہ کو پیدا کر دیجئے، امت مسلمہ تلک. یہ جو ہم مسلمان پیدا ہوئے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی بدولت ہم پیدا ہوئے. یہ حضرت ابراہیم نے اللہ سے مانگا تھا. ہمیں میرے دوستوں ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ دو نبی کی دعا کے بدولت ہم اس دنیا کے اندر آئے. لیکن آج ہمیں اپنی اہمیت کا پتہ نہیں، آج ہمیں اپنے مقام و مرتبہ کا پتہ نہیں. اس مقام کو جو اللہ نے بنایا، اللہ تبارک و تعالی نے اسی مقام کے سامنے دین کی بنیاد کو رکھا، اسی مقام کے سامنے دین کو مکمل بھی کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر. جو ملت حنیف مانگا تھا اللہ نے، حضرت ابراہیم نے جو مسلمانوں کے لیے امت مانگا تھا، اللہ نے اس امت کو میرے نبی کے ذریعے سے مکمل کیا اور اس دین کو بھی مکمل کر دیا. قرآن نے بیان فرما دیا. حجۃ الوداع کے اندر میرے نبی نے اعلان کیا تھا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ تبارک و تعالی نے میرے نبی کی زبان سے کہلوا دیا، میرے نبی کو فرما دیا، اور میرے نبی اس کعبۃ اللہ کی عظمت کو بیان کیجئے، اس کعبۃ اللہ کی اہمیت کو بیان کیجئے، اس مکہ المکرمہ کی عظمت کو بیان کیجئے. آج جائیے اپنے تمام انسانوں کو اعلان کر کے بتا دیجئے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم ونعمتی. اے اللہ کے نبی یہ بتا دیجئے کہ آج میں نے اپنے دین کو مکمل کر دیا، اپنے اسلام کو مکمل کیا. آج کے بعد آپ کے بعد جو بھی ایک نیا دین لے کر آئے گا، نئی شریعت لے کر آئے گا، وہ نالائق ہوگا، وہ گمراہ ہوگا، وہ بددین ہوگا، وہ فتنہ پرور ہوگا، وہ ظالم ہوگا، وہ جابر ہوگا. اے اللہ کے نبی آخری نبی ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. او اللہ کے نبی آج آپ یہ بھی اعلان کی دیجئے کہ لوگوں کے درمیان جو اللہ نے نبوت کے ختم کا مہر لگا دیا وہ آپ ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا، آپ کے بعد کوئی کتاب نہیں آ سکتی، آپ کے بعد کوئی نیا شریعت نہیں آ سکتی. اب اگر جو نبی کہنے کا دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں تو نعوذ باللہ وہ ظالم ہے، کذاب ہے، جھوٹا ہے. آنکھ بند کر کے کہہ دیجئے کہ جھوٹا ہے، یہ مکار ہے. کیونکہ اللہ نے فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. آپ ہی آخری نبی ہے، آپ کے اوپر میں نے نبوت کی مہر لگا دی ہے، کلی ڈال دی ہے. اب آسمان سے کوئی نیا نبی نہیں اترنے والا، کوئی نئی شریعت نہیں آنے والی، کوئی نیا کتاب اب آنے والا نہیں. یہ قرآن آخری کتاب ہے، یہ قرآن کا قانون قیامت تک چلے گا. چاہے دنیا کا نظام کیسے ہی بدل جائے، دنیا کے اندر کیسے ہی تغیر و تبدل ہو، حالات کے اندر کیسے ہی تغیر و تبدل ہو، لیکن قرآن کا قانون اب قیامت تک چلے گا.
جو قرآن کے قانون کو بدلنے کی کوشش کرے گا اللہ فرماتا ہے میں اس کو بدل کے رکھ دوں گا۔ کتنے آئے قرآن کو بدلنے کے لیے، اللہ نے ان کی زندگیوں کو بدل دیا، ان کے نام و نشان کو دنیا سے مٹا دیا۔ اور کعبۃ اللہ کو کتنے آئے مٹانے کے لیے، اللہ نے ان کو مٹا کر کے رکھ دیا۔ کعبۃ اللہ کے کتنے بڑے بڑے دشمن پیدا ہوئے، ہر آدمی، ہر غیر آدمی چاہتے تھے اس کعبے کو مٹا کر کے ہم اپنی جگہ کعبہ بنائیں، ہم اپنی جگہ کعبے کی تعمیر کریں تاکہ ہمارے شہر کے اندر وہ عظمت آئے، ہماری مسجد کو عظمت ملے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے میرے گھر کو جو مٹائے گا میں اس کو مٹا کر کے رکھ دوں گا، میرے قرآن کو جو مٹائے گا میں اس کو مٹا کر کے رکھ دوں گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو چکی، سب سے پہلی تعمیر حضرت آدم، دوسری تعمیر حضرت ابراہیم، جلدی سوچ لیجیے، تیسری تعمیر کس نے کی معلوم؟ قبیلہ جرہم۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک زمانہ گزرا تو کعبے کی دیوار پھر گر گئی، تو ایک قبیلہ آیا جس کا نام قبیلہ جرہم، انہوں نے تعمیر کی۔ پھر چوتھی تعمیر قبیلہ عمالقہ، پانچویں تعمیر قریش مکہ، جس کے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنفس نفیس شریک تھے۔ شارٹ کٹ میں جلدی سن لیجئے، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قریش مکہ بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ کعبۃ اللہ کو اسی تعمیر پر کھڑا کیا جائے جس تعمیر کو حضرت ابراہیم نے کی تھی، جس تعمیر کو حضرت آدم نے کی تھی، جس تعمیر کو حضرت قبیلہ جرہم نے کی تھی، کیونکہ اس کے اندر یہ اعلان کیا گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب کیا تھے معلوم ہے؟ کعبۃ اللہ، مسجد الحرام کے متولی، مسجد الحرام کے صدر، مسجد الحرام کے ذمہ دار، خانہ کعبہ کے ذمہ دار کون تھے؟ دادا عبد المطلب۔ انہوں نے ایک اعلان کیا کہ ہم کعبۃ اللہ کے اندر وہ پیسہ لگائیں گے جو ہمارے خون پسینے کی کمائی کا پیسہ ہوگا، جو ہم نے لوٹ کر، خسوٹ کر، اور جو ہم نے دیگر چیز کے پیسے کمائے اس کو ہم اس کعبۃ اللہ کی تعمیر میں نہیں لگائیں گے، اس کے اندر صرف اور صرف جائز پیسے کو لگائیں گے۔ تمام مکے کے اندر اعلان کیا گیا، جائز پیسہ اتنا جمع ہوا جتنا کہ آج کی تعمیر ہے۔ جو حضرت ابراہیم نے جو تعمیر کی تھی کعبۃ اللہ کی، اس تعمیر کو پورے مکمل کرنے کے لیے قریش مکہ کے پاس پیسہ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے ایک جگہ چھوڑ دی جس کو آج حتیم کہا جاتا ہے۔ جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حتیم۔ حج کرنے والے، عمرہ کرنے والوں کو معلوم ہوگا کہ کعبے کے ایک سائیڈ میں ایک جگہ چھوڑ دی گئی ہے، وہ وہی جگہ چھوٹی ہے جس وقت اعلان کیا گیا کہ اب ہمارے پاس اتنا ہی پیسہ ہے، اب ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ پوری زمین کو کور کر سکے، پوری دیوار، بس جتنے ہمارے پاس یہ جو ہمارا جائز مال ہے اس کے ذریعے سے ہمارے اندر اتنی طاقت ہے، اتنی مسجد کو، اتنی بنیادوں کو ہم کھڑا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبہ تیار کیا تھا اس کے اندر 2 دروازے تھے، لیکن قریش مکہ نے کیا کیا؟ پیسے نہیں تھے، 2 ڈور ڈالنے کے لیے پیسے کی قلت تھی، اس لیے ایک دروازے کو دیوار کے ذریعے سے بند کر دیا گیا، ایک دروازہ رکھا۔ حضرت ابراہیم نے جو دروازہ بنایا تھا وہ زمین سے ملا کر جیسے ہمارے دروازے ہیں، لیکن قریش مکہ نے کیا کیا؟ اس کو کچھ اونچائی پر داخل کر دیا۔ کیوں کیا؟ کہ اب ہر شخص اس کعبے کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، جس کو ہم اجازت دیں گے وہی اس کعبے کے اندر داخل ہو جائے گا۔ تو آج بھی جائیں گے تو وہ دیوار اونچی ہے، زینے کے ذریعے چڑھ کے اس دیوار، اس چوکھٹ تک، اس دروازے پر پہنچا جاتا ہے۔ تو قریش مکہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، تعمیر مکمل ہونے کے بعد جب حجر اسود کو رکھنے کا موقع آیا، آپس کے اندر لڑائی چھڑ گئی۔ ہر آدمی، ہر قبیلے کا بادشاہ، ہر قبیلے کا سردار یہ چاہتا تھا کہ ہمارا سردار حجر اسود کو دیوار میں لگائے، یہاں تک کہ آمنے سامنے تلواریں نکل گئی، خون خرابہ ہونے لگا، کیونکہ جو حجر اسود کو رکھتا انہی کی نام آموری تھی، انہی کی بیان کی جاتی ہے۔ فنا قبیلے نے حجر اسود کو کعبے کی دیوار میں لگایا۔
اب کرے تو کرے کیا؟ ایک بہت بڑے آدمی تھے حضرت مخزومی رحمت اللہ علیہ، حضرت مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے ایک مشورہ دیا قریش مکہ کو کہ چلو ہم لڑائی جھگڑا بند کرتے ہیں، ہم سب گھر جاتے ہیں، صبح اٹھ کر جو سب سے پہلے خانہ کعبہ کے اندر آئے گا، یعنی کعبے کے دروازے کے پاس جو سب سے پہلا شخص آنے والا ہوگا، وہ جو فیصلہ کرے گا اس کے مطابق ہم سب عمل کریں گے۔ چنانچہ سارے کے سارے آدمی گھر چلے گئے۔ جب صبح کا وقت ہویا، سارے مکہ کے بڑے بڑے سردار، سارے مکہ والے جب صحن کعبہ میں آئے تو دیکھا کہ سب سے پہلے ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے دیوار کے سامنے سجدے میں گرے ہوئے ہیں۔ وہ تمام مکہ والوں کے زبان پر این محمد کے نام، اے محمد صادق الامین ہے، یہ تو ہمارا بھتیجا ہے، یہ تو امین ہے، اس سے بڑا آدمی، اس سے اچھا آدمی ہمارے پورے مکے کے اندر، پورے جزیرۃ العرب کے اندر نہیں ہے، اس لیے یہ محمد جو فیصلہ کرے گا ہم اس فیصلے کو ماننے کے لیے تیار۔ اس وقت تک ہمارے نبی نہیں تھے، اس وقت تک ہمارے نبی مکہ کے اندر کس نام سے جانے تھے؟ امین، صادق الامین کے نام سے جانے جاتے تھے۔ صدیق یعنی سچ بولنے والا، ہر کام کے اندر سچائی کو سامنے لانے والا، یہ ہمارے نبی کی لقب تھی، یہ ہمارے نبی کا ایک اہم اور فضیلت تھی لوگوں کے درمیان۔ اس لیے جب مکہ والوں نے کہا کہ اے محمد، اے ہمارے بھتیجے، ہم چاہتے ہیں کہ تو ہی اس مسئلے کا حل فرمائیے، کیونکہ ہمارے درمیان تو لڑائی چھڑ گئی، ہم اب نتیجے پر نہیں پہنچ رہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی، ایک چادر منگوا کر کے اس چادر کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو رکھ دیا اور کہا کہ ہر قبیلے کے سرداروں کو بلایا جائے۔ چنانچہ مکہ کے جو 4 بڑے قبیلے تھے، 4 بڑے سردار تھے، ان تمام سرداروں کو بلایا گیا اور کہا کہ ہر سردار چادر کے ایک ایک کونے کو پکڑ لے۔ چنانچہ 4 سرداروں کو چادر کے ایک کونے پکڑا دیا گیا، کہا کہ اس چادر کو اٹھاؤ۔ چنانچہ اٹھایا گیا، بلند کیا گیا اور وہاں تک لایا گیا جہاں حجر اسود رکھنے کا موقع آیا۔ چنانچہ جب چادر وہاں پہنچا دیا گیا تو میرے نبی اپنے دستے مبارک سے اٹھا کر کے وہ حجر اسود کو کعبے کی دیوار پر لگا دیا گیا۔ وہ سارا کا سارا جھگڑا اللہ کے نبی کے بدولت، کیونکہ اللہ کے نبی رحمت تھے، ہر امت کے لیے، ہر لوگوں کے لیے، ہر انسان کے لیے رحمت تھے، اس لیے اللہ نے رحمت والے ہاتھوں سے اپنے حجر اسود کی تعمیر کے وقت رکھا گیا۔ تو جھگڑا بھی ختم ہوا، تعمیر کعبہ بھی مکمل ہوا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعمیر کعبہ کو مکمل کر دیا، حج کا مہینہ شروع ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کر رہے تھے اور حج کے دوران میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف کر رہے تھے، طواف کرتے کرتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حضرت عمر وہ اللہ کے نبی کے وہ جانشین ہیں، اللہ کے نبی کے وہ صحابی ہیں جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ عمر زمین کے اندر جو بولتا ہے میں آسمان سے قرآن بنا کر کے اس کو نازل فرماتا ہوں۔ طواف کر رہے ہیں، میرے نبی بھی طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے کرتے اچانک دیکھا کہ حضرت عمر مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہیں، سارے آدمی طواف کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے حضرت عمر سے پوچھا، اے عمر تو کیوں کھڑا ہے، تو طواف کا چکر کیوں نہیں مکمل کر رہا ہے؟ کہا اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ یہ مقام ابراہیم ہے، میں یہاں 2 رکعت نفل نماز ادا کروں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں 2 رکعت نفل نماز کر کے جو ابراہیم نے جو مشقت اٹھائی تھی، جو ابراہیم نے پریشانیاں اٹھائی تھی، اس کے شکرانے کے طور پر 2 رکعت نفل ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت تک اللہ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس وقت اللہ کی طرف سے مقام ابراہیم کے پاس نفل نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ملی تھی۔ اب اللہ کے نبی کشمکش میں پڑ گئے، کہا کہ اگر میں خود سے
عمر کو اجازت دے دوں کہ عمر پڑھ لے تو اللہ کا حکم ٹوٹتا، اور اگر میں عمر کو کہہ دوں اے عمر آگے بڑھ جا، یہاں نفل پڑھنے کی اجازت نہیں، تو میرا عمر کا دل ٹوٹ جاتا۔ ایک طرف اللہ کا حکم ہے، ایک طرف عمر کا دل ہے۔ اللہ کے نبی دونوں کو نہیں توڑنا چاہتے، نہ اللہ کے حکم کو توڑنا چاہتے ہیں، نہ عمر کے دل کو توڑنا چاہتے ہیں۔ کہا یا اللہ کیا کروں؟ ایک طرف آپ کا حکم ہے، ایک طرف آپ کے عمر کا دل ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا لو کان نبی لکان عمر، اگر میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا وہ عمر ہوتا۔ عمر کا وہ مقام ہے۔ کیا کروں؟ اللہ نے فوراً کہا کہ اے میرے نبی، اے میرے پیغمبر، میں عمر کا دل توڑنا نہیں چاہتا، آپ کے یار کا دل توڑنا نہیں چاہتا۔ آج سے میں نے قانون بنا دیا، آج سے میں نے یہ لگو پوری انسانیت کے لیے یہ حکم جاری کر دیا کہ جو بھی عمرہ کے لیے آئے، جو بھی حج کے لیے آئے، ان کو 2 رکعت نفل نماز مقام ابراہیم میں ادا کرنا ضروری ہے۔ جاؤ تم اپنے عمر کو اجازت دے دو۔ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ، اللہ نے اجازت دے دی، جاؤ جو بھی حج کرنے کے لیے آئے، جو بھی عمرہ کرنے کے لیے آئے، تمہارے عمر کے لیے میں نے ایک حکم اور ایک قانون بنا کر کے دنیا کے اندر نازل کر دیا۔ یہ عمر کا مقام ہے، یہ عمر کا مرتبہ ہے۔ اور جو وہ ابراہیم ہے، جو مقام ابراہیم جس پتھر کا نام ہے، اس مقام ابراہیم، اس پتھر کو یہ فضیلت کیوں ملی، انشاءاللہ آئندہ جمعہ بنائیں گے، آئندہ جمعہ بنائیں گے کہ یہ جو اب تعمیر ہے یہ قریش مکہ کی ابھی تعمیر نہیں ہے۔ کتنی تعمیر بتا چکے؟ 5۔ چھٹی تعمیر کس نے کی؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس یہ تعمیر کا بات سن لیجئے، اس کے بعد ختم۔ چھٹی تعمیر کس نے کی؟ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا تھے معلوم؟ عبداللہ بن زبیر کیا تھے؟ بھانجے، ہمارے نبی کے سالی کے بیٹے، حضرت عائشہ کی بہن کے بیٹے، حضرت اسما کے بیٹے کون؟ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیونکہ اللہ کے نبی کے خواہش تھی کہ جس طرح مقام اللہ نے حضرت ابراہیم کے ذریعے سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، میرا دل چاہتا ہے کہ اسی بنیاد پر تعمیر کروں جس طرح قریش مکہ نے کی، اس کو توڑ کر کے دوبارہ میں تعمیر۔ لیکن اگر میں توڑتا تو لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے، اس لیے اللہ کے نبی نے نہیں توڑا۔ اس کی خواہش کو کس نے پورا کیا؟ میرے نبی کے بھانجا حضرت عبداللہ بن زبیر۔ لیکن ان کا زمانہ زیادہ دیر تک نہیں رہا۔ امت کا سب سے بڑا ظالم حجاج بن یوسف مکے پر چڑھائی کی، فوج کشی کی، مکے کے اندر قتل و غارت گری کر کے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے، پھر وہ جو بنیاد رکھی تھی اس کو ڈھا کر کے، پھر حضرت عبداللہ بن زبیر کے بنیاد کو ختم کر کے حجاج بن یوسف نے یہ دوبارہ اسی نقشے پر تعمیر کی جو نقشہ قریش نے بنایا تھا۔ آج جو تعمیر ہے یہ حجاج بن یوسف کا بنایا ہوا تعمیر ہے۔ جب دوسرے بادشاہ اس کو توڑنے آئے تو اس وقت کے سب سے بڑے امام حضرت امام ابو مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ آج کے بعد سے خانہ کعبہ کو ڈھانا، اس کو توڑنا، اس کی بنیادوں کو چھیڑ خانی کرنا حرام ہے، کیونکہ یہ تمام بادشاہوں کے لیے کھلونا بن جاتا۔ اس لیے اس بنیاد، اب یہ وہی بنیاد ہے جس کو کس نے تعمیر کی تھی؟ حجاج بن یوسف۔ انشاءاللہ آئندہ آپ کے سامنے حج کے بارے میں بھی آئے گا، جو خانہ کعبہ کی جو تاریخ تھوڑی سی رہے گی اس کے بارے میں بتائیں گے۔ اللہ ہم سب کو اس گھر سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔